اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق الله مولانا العظيم۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے آج کی اس نشست میں گزشتہ آخری نشست میلاد شریف کے 12 ربیع الاول سے پہلے جو واقعہ ہوئی تھی اس کے بقیہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گزشتہ نشست آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول کی تھی، تو اس دن اسی مناسبت سے ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کی 2-4 کہانیاں جاننے اور سیکھنے کا اہتمام کیا تھا، اور اس سے پچھلی بار عنوان یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جو بندے ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس پر گفتگو ہم نے جانی تھی کہ ایمان والوں کی دعا قبول فرماتا ہے تو کیا کافروں کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ ایک بحث ہم نے یہ جانی تھی، اور دوسری ایمان والے جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے تو کیا گناہ گاروں کی دعائیں قبول نہیں فرماتا؟ یہ 2 بحثیں گزشتہ نشست میں ہم جان چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں میرے پاس کچھ اضافہ تھا، وہ اضافہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ یہ دعاؤں کرنے کے حوالے سے رسول پاک علیہ السلام نے کچھ خاص تعلیمات بیان جو فرمائی ہیں وہ آپ کو کئی بار بتائی بھی ہوئی ہیں، لیکن آج میرے پاس 1-2 روایات کا اضافہ ہے، میں آپ کے لیے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ خطبوں کی تاریخ میں جتنی بات آپ کو بتا چکا ہوں اس کو ایک بار دہراتا ہوں، اس کے بعد ہم بات جو اگلے اضافے والی ہے وہ سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ رب کائنات نے وعدہ فرمایا کہ میں جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول فرماتا ہوں۔ ہم نے کئی بار دیکھا عملی طور پر کہ ہم نے مانگا ہے لیکن ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اس عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث گزشتہ کئی زمانوں میں عرض کی ہوئی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو کوئی دعا بھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے نے جو مانگا ہوتا ہے اس کو وہی مل جاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے مانگا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کے لیے فی الحال جو مانگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ لیکن مجھے پتہ ہے، لہذا اللہ کریم پھر وہ شے نہیں دیتا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے متبادل آج کل جو بندے کے لیے ٹھیک ہے اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ کیا ملا ہے پھر بندے کو، کیا ٹھیک تھا، وہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، مل چکا ہوتا ہے، ہمارے احساس میں نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن اندر کھاتے وہ تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے کہ جو بندے کے لیے مناسب تھا بندہ اللہ بندے کو وہ عطا فرما چکا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملا اور جو اس کے متبادل بھی کچھ نہیں ملا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ قیامت والے دن ہر دعا کے بدلے اللہ پاک اس کو جزا، اجر، ثواب جو اس نے عطا فرمانا ہوتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں اور یہ 3 علم ہمارے پرانے تھے اور پچھلے تھے جو گزشتہ زمانوں میں ہم نے جانے ہوئے ہیں۔ آج طبیعت میں خوشی ہے، میں آپ کے لیے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ 3 طریقے اور بھی ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی یوں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے پڑھ کر، اس لیے میں نے آپ کو آخری جملے یہ کہے تھے
کہ دعاؤں کے حوالے سے میں آگے شاید نہ جا سکوں، اگلا عنوان نہ چھیڑ سکوں، مجھے پہلے کچھ بقایا جات ہیں بیان کرنے ہیں، تو آج وہ بقایا جات میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اجمالاً وہ تینوں اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم ان پر حدیثیں بھی تلاوت کر لیں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، اب میں پچھلی 3 باتیں نہیں دہراؤں گا، وہ ہو گئی، یا مل گیا یا متبادل کچھ اور مل گیا یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، مثلا میں ایک دعا سامنے کرتا ہوں بار بار، بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رزق اچھا سا دے دے، دعا اس کی یہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جب پتہ ہے کہ آج کل یہ نہیں بلکہ اس کو کچھ اور دیتے ہیں، اللہ اس بندے کو کسی نہ کسی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی بار ہم نے کچھ نیک کام کیے ہیں، ارادہ حالانکہ نہیں تھا، بس کر دیے ہیں۔ نہ میں نے ایک جنازہ میں نے تازہ پڑھا، نہیں میرا دل تھا، میں نے پڑھ لیا، پھر بھی صحیح کہتا ہوں، اور نہ دل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ 12 ربیع الاول کے نوجوان فوت ہو گیا، میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا بھی تھا، تو اب میرا اسی ٹائم میں گفتگو کا وعدہ تھا، کہیں جو اس کے جنازے کا ٹائم ہے وہی میری گفتگو کا وعدے کا ٹائم ہے، اور سلسلہ بھی کچھ ایسے کہ جنازہ سڑک کے اس طرف ہے اور میں نے جانا سڑک کے اس طرف ہے، اور راستے میں ایک پھاٹک بھی پڑتا ہے۔ اب میرا کیسے دل ہو سکتا ہے کہ میں جنازہ ادا کروں اور اپنا وعدہ توڑ دوں؟ لیکن میرے دل میں یہ خواہش کہ اے اللہ کریم، یہ بندہ نوجوان حضور کی محبت والا تھا، تو یہ کہیں تیاری کرتے کرتے رات کو میراث شریف کی خوشی کی تو فوت ہوا ہے، پڑھ لوں۔ لیکن وہ ادھر سے فکر میں اس راستے پر چل بھی پڑا، تھرجیال کے راستے پر چل بھی پڑا، لیکن دل نہیں میرا آمادہ، مجھے فکر پڑی ہوئی وعدے کی۔ میں اس گاؤں پہنچ بھی گیا، میرا دل آمادہ نہیں ہے، جنازہ پڑھنے تک بھی میرا دل آمادہ نہیں تھا، مجھے فکر پڑی ہوئی تھی کہ میرا وعدہ پورا ہو جائے گا، لیکن آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جنازہ میں نے پڑھا اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میں واپس جب گیا تو آگے پھاٹک بند، یا اللہ، یہ وہی واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ پھر پروگرام بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن یہ دیکھا بعض اوقات ایک نیک کام میں نے کر لیا ہے، تو نہ جانے یہ میری پیچھے کوئی دعا کی ہوئی تھی تو وہ مجھے نہیں ملا تھا، تو نتیجے میں اللہ نے کسی عمل صالح کی توفیق مجھے عطا فرما دی۔ ایسا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، وہ کئی بار کوئی نیک کام نہیں کر، کئی بار آپ نے رزق کھایا، نہیں دل ہوتا کھانے کا، وہ اگلا بندہ زبردستی ٹھونس دیتا ہے آپ کے منہ میں، نہیں پاپا جان نہ دے سا 2 گرام مارنیاں پیسہ، وہ جو 2 گرام مارنیاں پیسہ نہ وہ نہیں ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ 2 گرام مارتے مارتے ادھی روٹی کھا جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں سالن سوادی سے یار میں پوری روٹی کھانے لگا ہوں، تو کر لیتے ہیں۔ تو جیسے رزق بعض اوقات یہ بھی رزق ہے، یہ جو عمل صالح ہے یہ بھی رزق ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے نے جو دعا کی ہوتی ہے نا وہ اس کو نہیں ملتا، اللہ اس کے متبادل کسی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اب رہی بات یہ کہ وہ جو عمل صالح ہوتا ہے وہ اپنے مقام پر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے پیچھے بندے کی بہت بڑی بخشش رکھی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ نے چوتھی چیز جان لی کہ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، میں آخر میں جا کر 6 کی 6 دہرا دوں گا۔ اچھا، پھر 5واں طریقہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کبھی یوں قبول ہوتی ہے، بندے نے کچھ مانگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا، اور فرشتوں کو فرماتا کہ اس کے وہ جو فلانے گناہ ہیں نا جو اس کی تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، وہ دعا رہنے دو، اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ حدیث پاک میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور میں آج اس حوالے سے بہت خوش ہو رہا ہوں، اور خوش ہو رہا ہوں کہ ہماری کسی دعا کو اللہ نے رد کیا ہی نہیں، ہماری کسی دعا کو اللہ نے ضائع درجے میں رکھا ہی نہیں، ہر دعا پر کچھ نہ کچھ لازماً ہمیں دیا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسے گناہ بعض گناہ بڑے چیڑے ہوتے ہیں اور بندے کو دوزخ میں گرانے والے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کتاب التجارت کی حدیث بتائی تھی کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزے رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ جب بندہ رزق حلال کی فکر میں سرگرداں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سرگردانی اور پریشانی کی وجہ سے اس کے وہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہوئے نا۔ اچھا، چھٹا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ بندے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک میں نے یہ کہا کہ بندے کو نیکی کا توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور چھٹا طریقہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ 6 ایک حدیث میں نہیں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن میں نے وہ سارے ملا کر آپ کے لیے بیان کر دیے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تم نے دعا کی ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی مصیبت تمہاری طرف بڑھ چکی ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس دعا کو اللہ پاک روک کرنا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانے دن اس پر بہت بڑی آفت پڑنے والی ہے، تو اللہ اس دعا کی برکت سے آج وہ سامنے آنے والی مصیبت ایک دم سے ٹال دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ میں اس کا مجھے اپنا ذاتی واقعہ بھی خود یاد ہے، اس وقت میں پڑھا کرتا تھا، یہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ ہینو شینو یا یہ جو وہ لال رنگ کی کیا ہوتی ہیں، کوستان، یہ بڑی خطرناک ڈرائیونگ ہوتی ہے ان کی۔ یقین جانے ہماری لاہور جاتے ہوئے
تو ہوٹل پر گاڑی رکتی تھی اس وقت بھی، آج ذرا کم ہو گیا، تو ہم رکے ہوئے تھے، تو میں اور میرا کلاس فیلو ہم دونوں سڑک پار کر ادھر جانے لگے، تو اللہ اکبر، اب یہ بات یا اللہ تعالیٰ کو پتہ یا مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کیفیت سے ہم دو چار ہوئے، گاڑی ہمارے سر پر چڑھ چکی تھی، بالکل ایسے لگا کہ بس اب یہ اٹھا کر ہمیں وہ پھینکے گی اور بس ہم مارے گئے، لیکن پھر کیا ہوا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کیا ہوا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا۔ تو وہ جو تھا نا کہ بالکل موت قریب آ گئی اور ہم ٹکرانے لگے اور اللہ پاک نے بچا لیا۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی دعا اللہ نے تمہاری روکی ہوئی تھی اور اللہ کو پتہ تھا کہ بندے کی زندگی ابھی زیادہ ہے اور یہ اس درمیان میں چاند سے بننا ہے کہ یہ کہیں مر ہی نہ جائے، تو اللہ پھر اس دعا کی برکت سے وہ آنے والی سخت مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ تسلی سے ہم نے رک کر کے جانا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اب سمیٹ کر ترتیب کے ساتھ ساری کی ساری باتیں جمع کر کے سننا چاہتے ہیں کہ گناہ گار سے گناہ گار بندے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس لیے کہ درمیان میں ابھی ایک بات آئی نہیں، اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ گناہ معاف کرنا دلیل ہے کہ بندہ گناہ گار تھا تو گناہ تھے نا اس کے، تو دعا کی برکت سے اللہ نے گناہ بھی معاف کیے ہیں نا۔ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ اب حضور پاک فرماتے ہیں بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہی مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے متبادل کچھ اور مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی گناہ معاف کر دیا گیا، کبھی دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ بندے سے کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ پاک نے اس کو روک دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی توفیق عمل صالح کی مل جاتی ہے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ نہیں نہ ہوا تو اللہ نے وہ دعا فرشتوں کے حوالے کر دیا، سنبھال کے رکھو، قیامت والے دن ہر دعا کا بدلہ اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ میں وہ حدیثیں تلاوت نہ بھی کروں، میرا مقصد چونکہ پورا ہو گیا ہے، کیونکہ آج کی نشست میں ایک اور عنوان ہے مجھے نبھانا ہے، اور اس عنوان کے اندر ایک اتنی گہری حقیقت پڑی ہوئی ہے، آج آتے آتے اچانک مطالعے سے گزری ہے۔ یہ آیت میں نے پچھلی بار بھی مطالعہ کی تھی لیکن وہ گہری حقیقت میرے مطالعے سے نہیں گزر چکی، آج میں نے اس کو نبھا کر ہی جانے کا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہ مذہب کی تعلیم کا جو عنوان ہے اس حوالے سے بڑی گہری حقیقت ہے جس نے مجھے ابھی تک ہلا کے رکھا ہوا ہے اور آج تک میں جانتا ہی نہیں تھا، یہ بھی آپ کو لوگی ہاتھوں بتاؤں، ایسا خوبصورت اضافہ میرے علم میں ہوا ہے، آپ کی طبیعت بھی انشاءاللہ سن کر بحال ہوگی۔ اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انسانی ضرورتیں ہزاروں ہیں تو دعائیں بھی ہزاروں ہیں، صاف سیدھی سی بات ہے۔ انسان ہزاروں قسم کے ہیں تو ان کی ضرورتیں ہزاروں قسم کی ہیں، اور کوئی بندہ سائیکل مانگ کر ہی خوش ہے اور کوئی پجارو مانگ کر بھی خوش نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا چھوٹا سا جھونپڑا نصیب ہو جائے، اور کوئی محلات والا ہو کر پلازم والا ہو کر اس کی اور تیاریاں کر رہا ہے۔ انسان کی ضرورتیں الگ 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 ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال میں یہ مانگا کرو، یہ دو چیزیں حضور نے خاص کر کے نامینیٹ فرمائی ہیں، تم یہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے، وہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اور تیسری چونکہ قرآن حکیم نے کہی ہے، وہ پہلی دو بھی کہیں نہ کہیں قرآن حکیم نے کہی ہیں، لیکن آئے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مانگا کرو اللہ رب العالمین سے۔ دیکھو میں آپ کو وہ جو حدیث کا طریقہ ہے نا سمجھانے سے پہلے میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں ماحول کا۔ آج کل مانگنے والے پہلے ہوتا تھا جی اللہ کے نام پر 1-2 روپیہ دے دو، ترقی ہوگی جی 5-10 کا نوٹ دے دو، آج کل 100-50 کے نوٹ پر بات آئی ہوئی ہے، آنے والے کال میں 500-1000 کا نوٹ پر بات آ جائے گی، جیسے ترقی ہو رہی ہے دن بدن مہنگائی والی، تو یہ 100-50 کا نوٹ دے دو، آج بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے ایک بار یاد ہے میں گاڑی پہ بالکل یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات، کیونکہ مانگنے والے نے دستک دی تو میرے پاس اس وقت ٹوٹے 10 یا 20 روپے پڑے ہوئے تھے، میں نے اس کو دیے تو وہ ناراض ہوگا، کہتا ہے میں نہیں لیتا، اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، اس نے واپس کر دیا، کہتا ہے میں نہیں لیتا۔ اب یہ دیکھو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اگر کوئی بندہ، ابھی میں کیا بات یہاں پہنچی، اگر کوئی مانگنے والا یوں آئے اور آ کر کے جو کچھ جیب میں ہے وہ سارا ہی دے دو، یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہوگی؟ کہاں یہ تھا کہ وہ 100-200 کا نوٹ دے دو، 50-100 کا نوٹ دے دو، اور کوئی آ کر کہے جو جیب میں ہے وہ سارا ہی مجھے دے دو۔ ان دونوں مانگنے میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ہم تو شاید ایسا نہیں کریں گے اور یقیناً نہیں کریں گے۔ اب آؤ جو حضور فرما رہے ہیں نا، وہ جو دوسری طرح کی شے ہے نا وہ ہے اے اللہ تعالیٰ سارا کچھ ہی دے دے۔ وہ جو دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ مولا سارا کچھ ہی دے دے، وہ اس دوسری دعا کا معنی یہ ہے۔ اب مضمون آپ کو سمجھ آ گیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سے مانگا کرو، صلی اللہ من فضلہ، یہ قرآن پاک نے بھی کہا واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ یہ فضل مانگنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دکان دے دے، یہ بھی نہیں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ بچے نصیب کر دے، یہ بھی نہیں ہے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ رزق تنگ ہے کھلا کر دے، یہ سارے معنی نہیں ہے۔ فضل کا معنی یہ ہے مولا جو میری ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے، فضل کا یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ فضل بہت بڑی چیز ہے، اس لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ دکانیں چھوڑ کر آپ آئے تھے مسجد میں،
جب آئے تھے تو دعا یوں منگوائی جا رہی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کریم وہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب واپس گئے ہو تو اب جانا آپ نے کہاں ہے؟ دکانوں پر۔ اب اللہ پاک کہہ رہا ہے ذرا یوں مانگو نا، حضور کی زبان پر حکم جاری ہوا، اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک، اللہ باہر نکل رہا ہوں، دوبارہ اپنی دکانوں ٹھیوں پر جا رہا ہوں، اب فضل دے دے۔ فضل کسی ایک شے کا نام نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ فضل کسی ایک شے کا نام نہیں ہے، میری مجبوریاں بھی سمجھیں، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں فضل کا ترجمہ کروں۔ فضل کا معنی یہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جتنی جو کچھ میری ضرورت ہے نا اس سے زیادہ بھی عطا فرما۔ فضل کا کوئی اس طرح کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں جو آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا جن لوگوں کے ساتھ دعا کرنے کا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کئی زمانوں میں ہم نے تجدید عہد بھی کیا، تو میں آپ لوگوں کے لیے فضل مانگتا ہوں اللہ کریم سے۔ کوئی ایک شے مانگتا ہی نہیں ہوں آپ لوگوں کے لیے، کوئی چھوٹی سی شے مانگوں یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اے اللہ تعالیٰ میرے ان دوستوں کو اپنا فضل عطا فرما۔ مجھے پتہ ہے کہ جس کو فضل مل گیا اس کی جھولی تنگ ہے، اس کے گھر کا گودام بھی تنگ ہے، اس کی دکانوں کے گودام بھی تنگ ہے۔ فضل کوئی اور ہی شے ہوتی ہے۔ وہ عارف کھڑی کیا بولتے رہے، فضل کریں تے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ یہ معاملہ فضل پر آ جائے تو پھر وہ کالے منہ والے بھی، کالے دل والے بھی، کالے اعمال والے بھی فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ ایک تو فضل تھا جو حضور فرمایا کرتے تھے، اور دوسری شاید جو میرے سامنے حدیث میں یہاں پڑی ہوئی ہے، یہاں الفاظ ذرا کم ہے، میں ایک دوسری جگہ سے حدیث اٹھا کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین الاذانین دعاء مستجابہ، دو اذانوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور دو اذانیں؟ کہا ایک اذان تو ایک جو تکبیر ہوتی ہے جماعت کے لیے، ہوتی دو اذان ہی ہے نا، وہ جو جماعت کے لیے تکبیر ہوتی ہے، تو ان دو کے درمیان جو دعا ہے یہ قبول ہوتی ہے۔ تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ڈالتے ہیں مسلمان عام طور پر، تو اس میں کچھ مانگا کرو۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ خود ہی بتا دیں کہ ہم مانگا کیا کریں اس جگہ پر ہم کیا مانگا کریں، حضور آج آپ یہ فیصلہ خود ہی فرما دیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کیا کرو، اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرما۔ عافیت جو آپ بولتے ہو نا، خیر و عافیت، وہ لفظ عافیت کا مضمون آپ کو نہیں معلوم کیا ہے۔ عافیت کا معنی بھی وہی ہے، یہ عافیت اور فضل دونوں بھائی لگتے ہیں آپس میں مضمون جملہ میں، اور وسعت معنی میں جو معنی فضل کا ہے وہی معنی عافیت کا ہے۔ عافیت مانگی مل گئی، کچھ بچا ہی نہیں ہے جو نہیں ملا۔ فضل مانگا اور مل گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہے جو بندے کو نہیں ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ البتہ ایک تازہ حقیقت، پرانی بھی ہے تازہ بھی ہے، آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعض بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ کریم اس کا وہ معاملہ روک کے رکھتا ہے، نہیں دے رہا ہوتا اس کو۔ تو حضرت جبریل عرض بھی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دے دے بیچارے کو حضرت جبریل عرض بھی کرتے ہیں اللہ کریم کب سے لگا ہوا دے دے اس کو۔ اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جبریل نہیں نا، اس کی آواز مجھے اچھی لگ رہی ہے اس کو مانگنے دے، اس کو مانگنے دے، اس کو مانگنے دے۔ بندہ مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے ساتھ اس بندے کو آواز دے کر کہہ رہا ہوتا ہے، اور بندہ نہیں سن سک رہا ہوتا لیکن بندوں کے آقا تو سن رہے ہیں نا۔ حضور پاک علیہ السلام نے وہ جو اللہ تعالیٰ اپنی شان سے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ کلام اللہ کا، وہ کلام اللہ کا، وہ خطاب اللہ کا بندوں کے نام، حضور نے ان کلمات میں ارشاد فرمایا۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک، او میرے بندے کیا بات ہے، لبیک۔ لبیک کا معنی ویسے ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں، لیکن اللہ کی شان ذرا اور ہے نا، ہم کہتے ہیں لبیک کی معنی اس کا ہے میرے بندے میں ہوں نا، بس اس کا کچھ ایسا معنی سمجھیں، اے میرے بندے میں ہوں نا، مجھے وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم تو نے جو مانگے میں نے تو یہ ضرور عطا فرمانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن تھوڑا کو پیارا ذرا اور لگ لے ذرا پیارا اور لگ لے۔ آپ کو پتہ میں نے آپ کو کہا تھا جب دوسرا سپارہ ہم پڑھ رہے تھے، وہ جب قبلہ تبدیل ہونا تھا، تو آج نماز کی حالت میں حضور پاک علیہ السلام بار بار سر اقدس اٹھا رہے تھے، جس کو رب کائنات نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ جو سر اقدس اٹھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیوں سر اٹھا رہے ہیں، چہرہ اقدس کیوں اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے ایک بار چہرہ اقدس اٹھایا، وہ قبلہ بدلنے کا حکم جاری نہ ہوا، پھر اٹھایا، پھر جاری نہ ہوا، تیسری بار جب سر اٹھایا تو کہا جی ٹھیک ہے جدھر آپ کا دل ہے کر لیں۔ اس پر بحث ہے کہ جب پہلی بار حضور نے دیکھا تھا کہ مولا قبلہ تبدیل کر لوں، کیوں آرڈر نہیں آیا؟ دوسری بار پھر حضور نے دیکھا مولا قبلہ تبدیل کر لوں، کیوں آرڈر نہیں آیا؟ تیسری بار آرڈر آیا۔ محدثین نے کہا خود حضور فرما جو رہے ہیں کہ کچھ چہرے اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، تو حضور پاک کا چہرہ پیارا نہیں لگتا ہے ذرا؟ حضور کی وہ ادا اللہ کو اچھی لگ رہی تھی کہ سر اقدس اٹھتا ہے نماز کی حالت میں اور خاموش آواز ہے اللہ قبلہ تبدیل کر لوں پھر سر اٹھتا ہے اور خاموش آواز ہے اللہ کریم قبلہ تبدیل کر لوں، پھر آخر تیسری بار، دو بار
دو بار پیارے لگے، تیسری بار بھی پیارے ہی لگے، حضور پیارے ہی لگنے والے ہیں۔ تو یہ ہے ایسا بندوں کی دنیا میں، کچھ بندے اللہ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کا رونا تونا، بار بار ہاتھ اٹھانا، مانگنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، ان کا معاملہ روک کے رکھا جاتا ہے، جبریل کی سفارش کے باوجود بھی روک کے رکھا جاتا ہے، لیکن آخرکار آواز آتی ہے کہ میرے بندے مجھے قسم لگے میری عزت کی دینا ہے میں نے تجھے، لیکن ذرا تھوڑا کوئی پیارا لگ رہے پھر تجھے عطا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بس اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن حکیم کی حقیقت ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب بندہ ایمان والا ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ قبولیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ بتاؤں، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، یہ صرف نماز ہی نہیں ہوتی، یہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، مسجد میں آپ نے حصہ ڈال دیا، یہ بھی ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کے فوراً بعد والا زمانہ جو ہوتا ہے نا، یعنی میں آپ کو یوں بتاؤں، جیسے جناب علی فرماتے ہوتے تھے کہ مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ آپ نے کہا کیسے پتہ ہے؟ کہا میں ابھی یاد کرتا ہوں اور میرا اللہ فوراً مجھے یاد کرے گا۔ اللہ، میں نے کہا تو رب کائنات نے وعدہ کیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، جیسے دستی نقد جناب علی فرماتے تھے نا کہ میں جب چاہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کرے، میں اللہ کو یاد کروں گا، میرا اللہ مجھے یاد کرے گا۔ ایسے آپ چاہیں کہ وہ کون سا لحظہ میں ڈھونڈ کے لاؤں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی نیک کام کرے، نیک کام کرنے کے بعد دعا کرے، وہ لحظہ قبولیت ہی کا لحظہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے یہ حقیقت ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ آپ کئی بار کہتے ہو خاص دعا کرنا، یہ مجھ سے چند دن پہلے کسی نے پوچھا بھی یہ خاص دعا ہوتی کیا ہے؟ میں نے کہا خاص دعا کوئی نہیں ہوتی ہے، ہر دعا وہی ہوتی ہے جو بندے کی ضرورت ہے، اس کو عام کہو یا خاص کرو، دعا تو وہی ہے جو ہے۔ اصل میں یا لمحہ خاص ہوتا ہے یا کیفیت خاص ہوتی ہے، دعا خاص نہیں ہوتی ہے۔ دعا میری جو بھی ہے وہی ہے، وہ جو ضرورت ہے وہ، اب اس کو میں کیا خاص کہوں تو کیا عام کہوں، دعا وہی ہے جو ہے، یا کبھی لمحہ خاص ہوتا ہے اور یا کبھی کیفیت خاص ہوتی ہے۔ تو لمحہ خاص وہ ہے جو قبولیت کا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کوئی اچھا کام کرو، عمل صالح کرنے کے بعد کا جو لمحہ ہے نا، دعا کرو، اللہ اس لمحے کی دعا قبول فرمانے والا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، رب کائنات نے کہا اگر سب کو مالدار کر دیتا یہ سارے باغی ہو جاتے، میں بھی کروڑ پتی، آپ بھی کروڑ پتی، آپ بھی کروڑ پتی، سارے A to Z سارے کروڑ پتی، کہا یہ بغاوت کرتے، پھر یہ باغی ہو جاتے۔ تفسیر نمبر 1 ٹائم نہیں رہا، تفسیر نمبر 2 ٹائم نہیں رہا، لیکن جس تفسیر پر میری نظر جمی ہوئی ہے وہ تو میں نے چھوڑنی نہیں ہے، وہ تو میں نے بیان کر کے جانی ہے۔ سن لے یار، سن لے یار، سن لے یار۔ اور اے اللہ تعالیٰ میں تیری قرآن پاک کی بات تیرے بندے تک پہنچانے والا ہوں، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ظاہر کر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہیں نہ کہیں اے میرے اللہ اس کا اثر ظاہر کر۔ اگر تم ہو جاتے نا، تم باغی ہو جاتے، بغاوت کرتے، یا اللہ یہ مال کا بغاوت کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ حالانکہ آج کئی لوگ مالدار ہو تو کچھ باغی ہو بھی گئے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ بھی ابھی حقیقت جان لو وہ کیوں نہیں ہوئے، اور جو ہو گئے ہیں مال والے باغی، اللہ کے دروازے سے بگوڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی حقیقت سن لو۔ یہ کیوں ایسا ہوتا کہ اگر سارے مالدار ہو جاتے تو بگوڑے ہو جاتے؟ اللہ کو بڑا مشکل سا لفظ ہے، اللہ کی محبت کو کوئی پوچھتا ہی نہ کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ سارے مالدار ہو جاتے تو کوئی پوچھتا ہی نہ کہ اللہ بھی کوئی ہے، یا اللہ پاک نے تمہیں غریب رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث بتاؤں کہیں اور کی، جو دیہات میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کو حدیث بھی یاد آ گئی اور ساری مضمون بھی سمجھ آ گیا۔ بدرالدین عینی نے کہا دیہات میں رہنا جرم ہے؟ جی جرم تو نہیں ہے، پھر دل سخت کیوں ہو گیا؟ کہا دیہات میں رہنا جرم نہیں ہے، اصل میں دیہات میں رہنے والوں کو دین سیکھنے کے موقع کم میسر ہوتے ہیں۔ شہر میں رہنے والوں کو دین سیکھنے کی مجالس کوئی نہ کوئی بنی رہتی ہے تو موقع زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ تو دیہات میں رہنا جرم نہیں، دین کی مجالس سے دوری یہ بہت بڑا جرم ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آدھی باتیں میں نے آپ کو سمجھا بھی دی ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ اگر سارے مالدار ہو جاتے تو بغاوت اس لیے آ جاتی کہ آج جو ہے پہلے وہ سمجھ لو، دوسری بات خود ہی سمجھ آ جائے گی، یہ غریبوں کو اللہ نے جو بنایا ہے تو دین اللہ نے غریبوں کے بچوں میں رکھا ہوا ہے، یتیموں میں دین رکھا ہوا ہے، مسکینوں میں دین رکھا ہوا ہے۔ یہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، پھر کچھ غیرت مند ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، وہ ان سرمایہ داروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو یہ غلط کرتا ہے، تو یہ صحیح کرتا ہے۔ پھر کسی کو توفیق ہوتی ہے، وہ سن کر سمجھ جاتا ہے کہ میری غلطی ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اور کچھ ذرا اور اکڑ جاتے ہیں آگے سے۔ تو یہ جو محراب کی للکار ہے نا،
جو ممبر کی للکار ہے، یہ للکار اصل میں غریبوں کا مقدر رب کائنات نے بنائی ہوئی ہے۔ مالداروں کے بچے وہ تو کم از کم ڈاکٹر سے شروع ہوتے ہیں، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے پائلٹ بننا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو تمہاری آوازیں ہیں وہی بتا رہا ہوں، یہ مدارس میں آنے والی آوازیں یا کسی غریب گھرانے کی آواز ہوتی ہے، میں عالم بنوں یا کسی غریب گھرانے کی آواز ہوتی ہے، میں محدث بنوں یا کسی غریب گھرانے کی آواز ہوتی ہے۔ رازی سے لے کر سیوطی تک جو جلیل القدر ائمہ حدیث ہیں، ان کو جا کر دیکھو، وہ کسی غریب 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ابا جان اللہ کے پاس جنت میں، ابھی 6 سال عمر مبارک، امی جان اللہ کے پاس، بظاہر حالت کتنی پریشان ہو گئی ہے، لیکن رب کائنات نے کائنات کو نور دینے کا کام محمد مصطفیٰ سے لیا ہوا ہے۔ تو یہ مذہب سیکھنا یہ غریب گھرانوں کی آواز ہوتی ہے۔ اب اگر سارے ہوتے مالدار تو سب نے کسی اور ہی جانا تھا، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، فوجی، افسر، یہ اور وہ، محراب خالی ہوتے، ممبر خالی ہوتے، مدارس خالی ہوتے، کوئی دین سیکھنے آتا نہ۔ یہ تو اللہ نے غریبوں کا مقدر بنایا ہوا ہے، اگر سیکھنے والا نہ ہوتا تو ان کو للکار کر سمجھاتا کون؟ یہ سارے کے سارے باغی ہو جاتے، بگھوڑے ہو جاتے۔ رب کائنات نے کچھ غریب لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے فرعون کا تخت دیا مال، قارون کا تخت دیا مال، غریبوں کے بچوں مبارک جو تمہیں محمد پاک کا تخت عطا فرما دیا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر کے اپنے حق اور سچ کی للکار ان تک پہنچانا، کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہوگی تمہاری آواز کی مخالفت کر سکے، تم آگے کھڑا ہو کر بول سکے اور یہ کیا کہہ رہے ہو مولانا صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹھ پر تھپکی مضبوط ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور آپ سب 20 سال سے مجھے جانتے ہو، میں کوئی پرواہ شرواہ نہیں کرتا کسی کی، نہ وزیر کی پرواہ کرتا ہوں، نہ کسی مشیر کی پرواہ کرتا ہوں، نہ بادشاہ کی پرواہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ بڑے بادشاہوں کے دروازے کا کتا ہوں، مجھے کسی کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ رب کائنات نے کہا اگر مال ہر ایک میں زیادہ ہو جاتا، یہ بغاوت کرتے، دین سیکھنے والے نہ ہوتے، سکھانے والے نہ ہوتے، نفسوں کا تزکیہ کرنے والے نہ ہوتے، دھونے والے نہ ہوتے، اور جن کی آوازوں میں اللہ تعالیٰ وہ آوازیں دیتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم تیری دعا تو میں نے قبول کرنی ہے، جب یہ لوگ نہ ہوتے، یہ لوگ دین سے دور، محراب سے دور، ممبر سے دور، مسجد سے دور، رسول اللہ سے دور، اللہ سے دور ہو جاتے۔ یہ میں نے رات کو ایک حدیث پاک بتائی درس حدیث میں، آج کا درس حدیث وہ جمعرات والا یہاں ادھر مدرسے میں ہو رہا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہوں سے قریب نہ جانا، ان سلاطین زمانہ سے قریب نہ ہونا، جو ان سے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اپنے دربار سے اتنا دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بادشاہ اچھے نہیں لگتے ہیں، نہیں لگتے ہیں اچھے، ہمیں ہمارا بادشاہ اچھا لگتا ہے، ہمیں ہمارے سلطان اچھے لگتے ہیں، سلطان کائنات اچھے لگتے ہیں، ہمیں ہمارے سلطان مدینہ اچھے لگتے ہیں۔ وہاں ہلکے سے اشارے کے اندر بھی ہاتھ پھیل جائے نا، چھپا چھپا بھی ہاتھ پھیل جائے، میرے آقا جولیاں بھر دیتے ہیں، اور ان سلاطین زمانہ کے سامنے ایسے جولیاں کشکول کھول کر دکھاؤ بھی، یہ ان غریب، یہ تو خود بھیک مانگے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سلطان کائنات کی شان ہے، وہ اپنے آفاق عالم میں بیٹھے ہوئے ہر غلام پر نظر بھی ڈالتے ہیں اور اس کی جولیاں بھی بھر دیتے ہیں۔ یہ جملہ بھی یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ بغاوت سے بچو تو پھر اپنا کوئی نہ کوئی بچہ دو، محراب والوں کو دو، ممبر والوں کو دو، این جب کہ یہ وقت وہ وقت چل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے اس طرح کیا ہی نہیں ہے، کیا پتہ ہوگا، 39 علماء پڑھ کر فارغ ہو گئے، 26 تاریخ کو ان کی دستار بندی ہو گئی، کوئی جلسہ ولسہ بڑا نہیں تھا، ہمیں غرض ہی نہیں کسی سیاستدان سے، کسی مالدار سے۔ وہ 39 بچے تھے، 40 میں استاد گرامی تھے، 41واں میں تھا، 2 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کی دستار بندی ہو بھی گئی۔ وغیرہ آپ کو پتہ ہے یہ دستار بندی تو کیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اچھا خاصا، تاکہ بڑے بڑے بندے بلائے جائیں، مال شال اکٹھا کیا جائے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آج تک میرا ہر رزق آقا حضور رحمت عالم کے قدموں سے چلا ہے، بس چپ کر کے دستار بندی کر دی، اب اگلی کلاس کا داخلہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی موڈ بنتا ہے، موڈ بنتا، آواز ہر سال میں نے دی ہے، 4تھی بار اب آواز دے رہا ہوں، اور تم میں سے پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار جن لوگوں نے بچے نہیں دیے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کتنے کروڑوں کا مالی ہے، دیکھ رہا ہوں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں کتنے کروڑوں کا مالی ہے، کتنی جنت کا مالی ہے، تقریباً سارے لوگ میری نظر میں ہو۔ لیکن جنہوں نے اپنے بچے حضور رحمت عالم کی خدمت میں پیش کیے ہیں، وقت گزر جانا ہے، سب کھوٹیاں تھی سنتا دکھ رہی ہیں، یہ لگ پتہ جانا ہے کہ کس نے کیا کمایا ہے، کیا دنیاوی بادشاہت کمائی ہے یا حضور رحمت عالم کے قدموں میں پہنچ کر کائنات کی بادشاہت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔